أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار الحسن وعظم مصيبتنا بعزائم مصيبات الحسن ورفع مدارجنا بالحزن والبكاء في رزيات الحسن وشرفنا على سائر الأمم بإقامة عزاء الحسين والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين وبالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكبرين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومعارفهم ومحاسنهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے، میرے بھائی کی والدہ بیمار ہے ان کی شفا یابی کے لیے، اور جس نے آتے ہوئے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے گا فرمان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور جس نے جس نے مجھ سے آتے ہوئے کل کہا پرسوں کہا کہتے رہتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور جن کی ان دنوں میں دعائیں قبول ہو چکی ہیں، معصوم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کے لیے، امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے، بی بی کے رومال میں اپنے عشقوں کو جگہ دینے کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، سیدہ کی خوشنودی کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان عقیدہ، دشمنان ولایت کی تباہی و بربادی، نیست و نابودی کے لیے، اور وہ ہاتھ جو عزاداری کے اٹھے، عزاداری کے خلاف اٹھے، ان ہاتھوں کے قطع ہونے کے لیے، وہ آنکھیں جو عزاداری کو میلی نگاہ سے دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا ہونے کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو یہاں پہ جس مقصد کے ساتھ آئے ہیں ان کی مقاصد کی برابری کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رحمت میں کاملاً جگہ پانے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔
جزاک اللہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے لیے، آپ کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہم صلی ماشاءاللہ. عزیزان محترم، اسلام کے موضوع پر اور موضوعیت جس موضوع کو حاصل ہے وہ نام ہے عقل اور عقلانیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام شیعت عقل ہی عقل ہے. ہم آل محمد کو عقیدت کی وجہ سے نہیں مانتے، عقل کی وجہ سے مانتے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. جس چیز پہ جو عقل کی محکوم ہے وہ شرع کی محکوم ہے. جس چیز پہ عقل فیصلہ کرتی ہے اسی چیز پہ شریعت فیصلہ کرتی ہے. عقل اور شریعت لازم ملزوم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے. انا اغنى الغنى العقل. سب سے بڑی نعمت عقل ہے. سب سے بڑی نعمت عقل ہے. اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس عقل نہیں ہے. حقیقت وجود بذات رب العزت کا ہے. اس نے انسان کو خلق کیا عقل کے ساتھ. تمام حیوانات قوہ شہویہ رکھتے ہیں، قوہ غضبیہ رکھتے ہیں، قوہ عقلیہ نہیں ہے. انسان کو امتیاز جو حاصل ہے وہ عقلانیت کی وجہ سے. انسان کے پاس عقل ہے اس لیے انسان کو ممتاز بنایا گیا. حقیقت یہ ہے، آج ایک آیت زبان زد خاص و عام ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، جس کو ہر بندہ اتنا اس آیت کو پڑھا گیا ہے اپنے جیسا ثابت کرنے کے لیے رسول کو کہ آیت بھی اب کہتی ہوگی خدایا مجھے نکال دے قرآن سے. وہ جو فرما رہے ہیں جسے دیکھو میں تم جیسا بشر، میں اب بات عقل کی ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے جملہ عرض کیا ہے. جس کو دیکھو میں رسول جیسا ہوں، ہم جیسے، میں اس جیسا، یہ ہم جیسے. اڑ کے یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے. ساتھ والے کمرے کا پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. وہ ہم جیسا، ہم اس جیسے. سوال یہ ہے، سب نے لکھا ہے، دوسرے برادران اہل سنت کی، ہماری سب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اکرم تشریف فرما ہے تو پیچھے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جو نازیبا تھی. پیغمبر آگے دیکھ رہے ہیں، کہتے شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہتا ہے آپ نے دیکھ کیسے لیا؟ فرماتے ہیں جیسے میں ادھر سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے دیکھتا ہوں. رسول سوئے ہوئے تھے،
اٹھے اور بغیر وضو کے نماز شروع کر دی. سوئے ہوئے تھے، وضو نہیں کیا، نماز شروع کر دی. تو امہات المومنین میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ وضو تو فرما لیں. تو آپ نے یہ جملہ کہا یہی بتانے کے لیے نماز پڑھی تھی کہ میں تجھ جیسا نہیں. ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. ایک لمحے کے لیے بھی کنیکشن اس ذات سے کٹتا نہیں ہے، اللہ جانے کس ٹائم وہی آ جائے. تو آنکھیں سونا کچھ اور ہے، دل کا سونا کچھ اور ہے. اب بات عقل کو ذہن میں رکھیے گا، اسلام دین ہے عقل کا. یہ اللہ جو کہہ رہا ہے میں تم جیسا بشر ہوں، انا بشر مثلکم، تم جیسا، کیا یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کافروں کے لیے؟ کیا یہ کفار قریش سے کہا جا رہا ہے میں تم جیسا ہوں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یا ان سے کہا جا رہا ہے جن کی زندگی شراب میں گزری؟ تو جو فرما رہے ہیں کن سے کہا جا رہا میں تم جیسا بشر ہوں؟ اگر بشریت کو دیکھیں گے تو مثلیت کو دیکھنا پڑے گا، مثلیت کے لیے مثلیت کو دیکھنا پڑے گا. بشر کو بشر کس لیے کہتے ہیں؟ باطل بشرا، اس کی جلد پہ بال نہیں ہوتے. اب ایک جملہ میں آپ کو دینا چاہوں اگر آپ تحویل میں لے لیں کہ بشر کہا جا رہا ہے کیا مکے کے لوگوں کے متعلق میں تم جیسا ہوں؟ تو جو افریقہ میں جنگلی درندے ہیں، انسان ہیں، جہاں انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ وہ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ نہیں شامل ہے نا، انسان ہونے کے ناطے تو شامل ہے. کیا رسول ان جیسا ہے؟ نہیں، کوئی بھی سمجھدار انسان کہے گا ان جیسا نہیں ہے. اچھا کیا مکے کے کافروں جیسا ہے رسول؟ نہیں، مجھے بتائیے، عقل ہے نا، عقل ہو سکتا ہے. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی 4 آنکھیں تھی؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا 1 اور 1 کتنا ہوتے ہیں؟ نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ نے مجھے کچھ دینا ہے تو 5 ہوتے ہیں، اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو 3 ہوتے ہیں. اگر کے ساتھ دل بولا، اگر تو مجھے کچھ دینا ہے تو 5، اگر تو لینا ہے تو 3. تو 2 × 2 3 یا 5. اب کوئی اگر ایسا کرے گا تو رسول ظاہر ہے. تو واضح ہو گیا کافروں جیسا رسول نہیں ہے. افریقہ کے حبشی درندے وحشیوں جیسا رسول نہیں ہے، ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا یہ مکے کے مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ جن سے اللہ یہ کہتا ہے کہ تم گئے اور واپس نہیں آئے؟ رسول تو کھڑا ہے، وہ چلے گئے. تو کیا ان جیسا؟ اگر ان جیسا ہوتا تو اس کو بھی جانا پڑ جاتا. تو مثلیت میں کیوں کہا جاتا ہے بادل بشرا، انسان کی جلد میں؟ اچھا اب ایک تعریف کی ہے ارسطو نے انسان کو حیوان الناطق. انسان حیوان ہے لیکن بولنے والا حیوان. اور ماشاءاللہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے اس تعریف پہ کہ میں حیوان بن گیا. حالانکہ یہ تعریف نہ قرآن میں ہے نہ معصوم کی حدیث میں ہے، کسی جگہ نہیں ہے. بولنے والا حیوان، تو جو فرمائیے گا بات عقل کی ہے، بولنے والا حیوان. اگر ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہے اسی لیے میں نے اس کو اپنایا، ورنہ ہو سکتا ہے شاید میں نہ پڑھتا کہ بولنے والا حیوان.
بولنے والا حیوان تو یہ تو سب جانتے ہیں. کون سا ایسا جانور ہے جو گونگا ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا فیلسوف. آج بڑی بڑی اس پہ ریسرچیں لکھی جاتی ہیں. تو ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ بولنے والا انسان جو ہے، انسان کو بولنے والا حیوان کہتے ہیں، کتا بھی بولتا ہے. وہ الگ بات ہے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جس طرح آپ کی اس کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک نبی گزر رہے تھے، کہتے خدایا تو نے مجھے پیدا کرتی ہے، اس جانور کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں یہ جو چھوٹا تھا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کان کھول دیے، سن یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ جانور کہہ رہا تھا خدایا تو نے میرے 6 پاؤں بنائے، اس 2 کے پاؤں پیدا کرنے والے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جس کو اللہ نے جیسا خلق کیا وہ اپنے لحاظ سے انتہائی حسین سمجھتا ہے، اور یہی کمال قدرت ہے. آج دنیا نے بڑی بڑی مشینیں بنائی ہیں وزن اٹھانے کے لیے، بلڈوزر بنائے ہیں. کوئی بھی بلڈوزر اپنے وزن سے دگنا نہیں اٹھا سکتا. یہ نہیں اپنے وزن جتنا، یہ ہلکا سا زیادہ. لیکن اللہ نے جو چونٹی بنائی ہے، میں دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، تو کہتے ہیں یہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ اٹھا لیتی ہے. دوسری اس چونٹی کے اندر جو اللہ نے خاصیت رکھی ہے، یہ 11 کلومیٹر سے سونگھ لیتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے منکر علی کی قبر میں بڑے آرام سے پہنچ جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب اللہ نے ہر ایک کو چیز اس کی عقل کے مطابق دی. اب چونٹی کا کام یہی ہے، اس نے گوشت کھانا ہے، آج ہٹا دو اپنے اوپر سے. علی کا دشمن، علی والے محبت کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مجلس ماتم کے لیے عزا خانے ڈھونڈ لیتے ہیں. علی کے دشمن کو جہاں مرضی دفن کر دو، گوشت کھانے کو سام بچھو ڈھونڈ لیتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں گزاروں کی غذا ہے وہ تو کھائیں گے. تو اللہ نے یہ شامہ جو چونٹی کو دیا ہے، یہ ہمیں نہیں دیا. اب کوئی کہ خدایا مجھے کیوں نہیں دیا؟ خدا جانتا ہے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر یہ شامہ آپ کو دے دیتا تو جو ایئرپورٹ کی باتھ روم کی بدبو آپ کو یہاں بیٹھنے نہ دیتے، وہاں کی یہاں تک آپ کو محسوس ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا، مقدار کے مطابق. اللہ نے عقاب کو ایسی آنکھیں دی ہیں جو 1.5 کلومیٹر سے سوئی کو دیکھ لیتی ہے، بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. یہ ہمیں نہیں دی، اللہ نے یہ آنکھیں ہمیں نہیں دی. اگر ہمیں دے دیتا ہمیں کوئی ایک دوسرا لباس کے ساتھ نظر نہ آتا. مصلحت ہے، مشیت ہے اس کی، جس کو جس انداز میں رکھا. تو اب ہر حیوان بولتا ہے. شارک مچھلی کی آواز 2-2 کلومیٹر تک جاتی ہے، بولتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا مطلب وہ گونگی ہے. حضرت سلیمان سے چونٹی نے کلام کیا، قرآن کی آیتیں ہیں، تو اس نے جب کلام کیا حضرت سلیمان کو بھی سمجھ میں آیا. تو جو فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر جانور بولتا ہے. تو حیوان ناطق تو ختم ہو گیا نا، بولنے والا حیوان. حیوانیت ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسے انسان ہو جو حیوان بن جائے. اللہ اکبر. کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو حیوان بن جاتے ہیں، لیکن ہر انسان حیوان نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہیں جو فرشتوں سے آگے چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے جنہیں جانور اپنی فیلڈ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو دور ہی رہے.
تیری بڑی مہربانی. نہیں تو اب عزیزان محترم، اب دوسرا جملہ یہ ہے کہ بعد البشرہ، حیوان، انسان کو حیوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جلد پہ بال نہیں ہوتے. میں آپ کو سینکڑوں جانور دکھا سکتا ہوں جن کی جلد پہ بال نہیں ہوتے. شارک مچھلی کے بال نہیں ہوتے، اور بہت سے جنگلی علاقوں میں جائیں ہاتھی کے پورے بدن پہ بال نہیں ہوتے. بہت سے ایسے. تو کیا ہاتھی انسان ہے؟ شارک مچھلی انسان میں شامل ہو گئی یا میں شارک مچھلی بن گیا؟ تو یہ بھی غلط ہے. بعد البشرہ ہونا یہ بھی غلط ہے. یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے. لاکھ تعریفیں کریں، ہم نے تو دیکھنا ہے نا کہ اس میں. تو دوسرا یہ کہا جی انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہا جاتا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں. آپ سمجھتے نہیں. ابھی کیا بات ہے، کیوں نہیں سمجھتے؟ کہا ناطق کہتے ہیں عقل کو. ناطق یعنی عقل والا. تعریف کے لیے ضروری ہے وہ جامع بھی ہو، معنی بھی ہو. جامعیت بھی رکھتی ہو، معنییت بھی رکھتی ہو. گفتگو مشکل تو نہیں ہوگی. تعریف کے لیے ضروری ہے وہ جامعیت بھی رکھتی ہو، معنییت بھی رکھتی ہو. جامعیت کیا ہے؟ کہ کوئی فرد اس تعریف سے نکلنے نہ پائے اور کوئی غیر اس میں آنے نہ پائے. ایک آدمی بھی اگر تعریف سے نکل گیا تو تعریف ناقص، کوئی غیر آ گیا تو تعریف پھر بھی ناقص. جامع بھی ہو، معنی بھی ہو. کہا جی جو عقل رکھتا ہے وہی انسان ہے. اچھا ایک آدمی ہے جو مادرزاد پاگل پیدا ہوا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہی سوال ہے میرا. مادرزاد بالکل ماں باپ انسان ہے، ان کے گھر پیدا ہوا، عقل نہیں ہے، اب نارمل ہے، کیا انسان نہیں ہے؟ وہ انسان ہے. تو تعریف کہاں گئی؟ نہیں. مثال دوسری دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی بالکل ٹھیک ہے، چوٹ لگی، دماغی چوٹ سے دماغ خراب ہو گیا. وہاں بھی ہوتا ہے لیکن علی کے ذکر میں بھی بعض کا ہو گیا. تو اب دماغ خراب ہو گیا 40 سال کے بعد، تو کیا 40 سال تک یہ انسان تھا اب حیوان بن گیا؟ صدمہ پہنچا، دماغی توازن خراب ہو گیا، تو پہلے انسان تھا اب حیوان ہے. یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مثلیت کچھ اور چیز ہے، مثلیت کچھ اور چیز ہے. ظاہر کے سانچے کو دیکھ کے کبھی بھی حقیقت ماورا پہ اطلاق نہیں کیا جاتا. لے اب میں آغاز کر رہا ہوں، آسان کر دوں تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں. ظاہر کو دیکھ کے باطن پہ اطلاق نہیں کیا جاتا. دیکھنے کو مٹی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے نیچے سونے کا خزانہ رکھ دے اور ہلکی سی مٹی ڈال دے تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ مٹی ہے. لیکن جس نے رکھا ہے وہ کہے گا میں نے تو اس پہ خزانہ رکھا ہے بادشاہ کا. اب سامنے والے کو نہیں پتا خزانہ ہے، جس نے بنایا اس کو پتا ہے خزانہ ہے. توجہ فرمائیے گا. جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے اس میں خزانہ ہے. اللہ نے قرآن میں 3 بشر بتائے. خالق من الماء بشر، پانی کا بشر، مٹی کا بشر. اور ملتا ہے جب جبرائیل حضرت مریم کے ساتھ آئے، بشرن سویہ، بشر بن کے آئے. کس میں جرأت ہے کہ حضرت جبرائیل جو ہے بشر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بشر بن کے آئے. توجہ نہیں فرما رہے. قرآن کہہ رہا ہے بشر بن کے آئے، تو بشر ہے. کہیں گے نہیں یہ ملکوتی ہے. تو ایک بشر ہوا پانی کا، ایک بشر ہوا مٹی کا، ایک بشر ہوا ملکوتی. یہ 3 ہسٹری ہے بشر کی. یہ آل محمد کس کیٹیگری میں ہے؟ نہیں. 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، زبان، چہرہ دیکھ کے یہ نہیں کہنا ہم جیسے ہیں. یہ کس کیٹیگری میں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بتائیں. نحن اسرار اللہ المودعۃ فی الحیاۃ للبشریہ فادفعوا عنا حظوظ البشریہ ونزلونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم. سرکار فرماتے ہیں نہ ہم ملکوتی ہیں، نہ ہم پانی سے ہیں، نہ ہم مٹی سے ہیں، ہم اللہ کے راز ہیں.
بطور بشریت میں بطور امانت رکھ دیے گئے ہیں. بشر کے لباس میں امانتاً فتفوا ان حظوظ البشریہ، بشری لوازمات کو ہم سے دور رکھنا. اللہ بھی نہ پھر جو جی چاہے کہو، جو جی چاہے کہو، جو جی چاہے کہو. لن تبلغوا، تم کبھی سمجھ سکتے ہی نہیں کہ علی ہے کیا. تو ملکوتی بشر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کی حقیقت ہی راز ہو اس کو کون سمجھ سکتا ہے. تو یہ کہا کب گیا میں تم جیسا بشر ہوں. تو یہاں پہ دل یہی کہتا ہے کہ جب چادر تطہیر میں سب جمع ہوئے تو حسنین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے کتنی نعمتیں نازل کی. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے. تو اس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی ہوگی اور کہا ہوگا میرے حبیب کہہ دے انا بشر مثلکم، میں آپ جیسا بشر، آپ جیسا، آپ پنجتن جیسا، آپ جیسا. اگر سورج میری وجہ سے ہے تو آپ کی وجہ سے بھی ہے. اگر چاند میرے لیے خلق ہوا تو آپ کے لیے بھی، ستارے میرے لیے تو آپ کے لیے بھی، زمین میرے لیے خلق ہوئی تو آپ کے لیے بھی، مٹی خلق ہوئی ان کے لیے. تو جو مٹی سے بنے وہ ان کا نہ ہو، اس سے بڑا مجرم کون ہوگا. اب عزیزان محترم، پین، پلاسٹک کا پین ہے، لکڑی کا پین ہے، دیکھنے میں دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. لوہے کا پین ہے، پارکر کا اسٹیل کا پین دیکھنے میں ایک جیسا ہے، شکلیں یہ بھی برابر ہیں، ایک جیسا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں، سونے کا پین، وہ پین جس میں ہیرے جواہرات لگے وہ بھی پین ہے. اب یہ بلانے میں یہ نہیں کہا جائے گا یہ سونا دے دیں، چونکہ شکل ایک ہے بلایا پہن کر کے ہی جائے گا، لیکن اس کی جنس اور ہے اس کی اور ہے. اللہ اکبر، اس کی جنس اور ہے اس کی اور ہے. ظاہر میں بشر ہونا کمال نہیں ہے، ان کی جنس اور ہے ہماری اور ہے. تو یہی تو وجہ ہے. اللہم صلی اللہ، جنس چونکہ ایک نہیں، ہمارا سایہ ہوتا ہے ان کا سایہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جملہ جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جملہ جو میں نے اتنی محنت کر کے لے کے آیا ہوں اس جملے کے لیے کہ ہمارا سایہ ہوتا ہے ان کا سایہ نہیں ہوتا. میں کیوں نہیں ہوتا؟ سایہ ہوتا ہے بدن کے مثل. توجہ فرمائیے گا آخری بندے تک. جب اللہ کو ان کی مثلیت کے لیے ان کا سایہ برداشت نہیں ہے تو میں اور آپ کیا برداشت ہوں گے؟ سایہ نہیں ہوتا، سایہ ہے بدن کا عکس. توجہ آخری بندے تک. سایہ ہے بدن کا عکس، سایہ ہے بدن کی تصویر، سایہ ہے بدن کی شبیہ. ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ برداشت نہیں کرتا ان کے سائے پہ کسی کے قدم آئے. اللہ اکبر. اللہ برداشت نہیں کرتا ان کے سائے پہ کسی کے قدم آئے. اتنا عظیم ہے رسول، اس کا سایہ نہیں ہوتا، سائے پہ قدم نہیں آئے. سایہ ہے عکس بدن. آخری بندے تک سایہ بدن نہیں ہے، عکس بدن ہے. تو جس کے عکس بدن پہ کسی کے قدم نہ آئے تو اس کے بدن پہ کسی کے مولا کا نعرہ لگانا تو مل کے لگائے. نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، مولا غازی بھی مدد کو آئے گا. مگر نعرہ ایسا جیسا پاک پیغمبر اپنے بھائی کا نعرہ سننا چاہتے ہیں. مل کے نعرہ ہے
جس کے عکس پہ سایہ نہیں آ سکتا، کسی کے قدم نہیں آتے تو کسی کے اس کے وجود پہ قدم آ جائیں. نہیں، کسی کو وجود پہ قدم دے رہا ہے، کسی کو بٹھا رہا ہے. تو اللہ جانے ہماری جانیں تو قربان ہو جائیں گی نا اس کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے عقل ہے پھر عقیدت ہے، اور جب عقل اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو پھر دیوانگی بن جاتی ہے. اب اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں. عقل جب معراج کو پہنچتی ہے تو دیوانگی بن جاتی ہے. مولانا افسر عباس فرماتے ہیں عاشق جلوہ جانانہ بنا رکھا ہے، عاشق جلوہ جانانہ بنا رکھا ہے، شمع ایمان کا پروانہ بنا رکھا ہے. عشق ہے حیدر کرار کا ایسا جس نے ہر سمجھدار کو دیوانہ بنا رکھا. جو ہمارے اللہم صلی علی محمد، جی بول کے پنجا کھول کے عاشق جلوہ جانانہ بنا رکھا ہے، شمع ایمان کا پروانہ بنا رکھا ہے. عشق ہے حیدر کرار کا ایسا جس نے ہر سمجھدار کو دیوانہ بنا رکھا ہے. سمجھ توجہ فرما رہے ہیں. نہیں، میں گھر بناتا ہوں اپنا، اجرت نہیں دیتا، اس گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو بتائیں کسی کے لیے ہو سکتا ہے جائز ہو؟ کوئی نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ گھر بنوایا، مستری سے کہا چل فٹ چل بھاگ یہاں سے. اب کوئی مستری بیچارہ پینٹ کر رہا ہے، پلسٹر کر رہا ہے، چل بھاگ یہاں سے. ہو گیا، میرا گھر بن گیا. اب تو جا، دروازے لگ گئے، جا، اینٹیں لگ گئی، اب جا، دروازے لگ گئے، جا، کھڑکیاں لگ گئی، اب تو جا. میرا کام ہو گیا، میرا گھر بن گیا. نماز جائز ہے، روزہ جائز ہے، حج جائز ہے اس گھر میں. نہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ نماز جائز نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ روزہ جائز نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ حج جائز نہیں ہے. یہ ہے دنیا کی عمارت جس کا تعلق ہے دین سے. یہ ہے دنیا کی عمارت جس کا تعلق ہے دین سے. بنا دنیا کا گھر، خراب ہو رہی ہے دین. بنا دنیا کا گھر، خراب ہو رہی ہے عبادت. بنا دنیا کا گھر، خراب ہو رہی ہے نماز. بنا دنیا کا گھر، خراب ہو رہا ہے روزہ. بنا دنیا کا گھر، خراب ہو رہا ہے حج. تو کسی کی اجرت دینا اس پہ احسان نہیں ہے. کسی کی اجرت دینا اس پہ احسان نہیں ہے. اپنے اوپر عبادت کا حلال کرنا ہے. توجہ آخری بندے تک مسائل کی طرف آ رہا ہوں. تو عزیزو، اجر رسالت ہے رسول کی اولاد کی محبت. نہیں 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 نہیں، رسول کی اولاد کی محبت. رسول کا نہیں، رسالت کا اجر ہے. اللہ اکبر، رسالت کا اجر ہے. اگر کوئی ان سے محبت نہ کرے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن حرام، روزہ رکھ رہا ہے لیکن حرام، حج کر رہا ہے لیکن حرام، زکات دے رہا ہے لیکن حلال، تو حرام. تو عزیزو، ایک اجر دے کے حلال کو حلال کرتا ہے اور ایک اجر نہ دے کے حلال کو حرام.
محبت کر کے شکریہ ادا کیا کرو، آج نماز ہو رہی ہے۔ محبت کر کے شکریہ ادا کرو، میرا روزہ ٹھیک ہو گیا۔ محبت کر کے شکریہ ادا کرو، حج ہو گیا، حج ہو گیا۔ شکریہ ادا کر، اجر دینا احسان نہیں ہے، حق ہے۔ اجر دینا حق ہے، اور آل محمد پہ رونے کا یہی حق ہے۔ یہ حق ہے کہ جو آپ ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، پیغمبر کے پاس لوگ آئے سارے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کا اجر دینا، بڑی آپ کے اوپر جو ہے اوجڑیاں ڈالی گئیں، اوجڑیوں کا گن ڈالا گیا، یہ سب ہوا، یہ سب کیا، ہم لوگوں نے ہی کیا آپ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ آپ نے نمازیں پہنچائی، ہم کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ کہ میرا اجر تو اللہ کو، کہا جی یہ آپ کی رسالت کا اجر جو آپ نے پہنچایا۔ فرماتے ہیں میرا اجر یا تمام نبیوں کا اجر؟ آدم کا اجر بھی دینا چاہتے ہو، نوح کا بھی دینا چاہتے ہو، ابراہیم کا بھی دینا چاہتے ہو، موسیٰ کا بھی دینا چاہتے ہو، 1.25 لاکھ نبیوں کا اجر دینا چاہتے ہو، یہ صرف میرا؟ کہا جی سب کا۔ رسول لے کے آگے سیدہ کے دروازے پہ، سارے مومنین کو لے آئے، مسلمانوں کو لے آئے، کہا یہ دروازہ جانتے ہو؟ کہ بس یہ میرا نہیں، آدم کا اجر بھی یہی ہے، اس کی عزت کرو۔ اس دروازے کا احترام کرنا، آدم کا بھی اجر ہو جائے گا۔ تو آج جو سیدہ کے غم میں روتا ہے، قیامت کے دن آدم بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے، تیری بڑی مہربانی۔ رسول نے کیا کہا؟ یہ دروازہ ہے، یہ والا دروازہ۔ میری کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے بعد بھی 2 شروع پڑھتا ہوں، میں بالکل یقین جانے میں ساری رات روتا رہا ہوں، صبح بھی۔ مجھے ایک واقعہ بتایا ایک شخص نے، کہا جی ایک جوان نے چاقو نکال لیا تھا مصائب علی اصغر علیہ السلام کے دوران، تو مارنے لگا تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے روکا گیا۔ میں سوال کرتا ہوں اگر تم لوگ کربلا میں ہوتے، مولا نے کربلا کے میدان میں آپ کو کسی اور موقع پہ یاد نہیں کیا، فقط جب علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہے نا تو ایک جملہ کہا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون۔ اے میرے شیعو، کاش تم سارے کربلا میں ہوتے، میری مدد کرتے نہیں۔ میں بہت حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کل سے میں یقین جانے، مجھے امام زمانہ کی قسم ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت حوصلے سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزو، مولا نے ایک جملہ کہا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سارے کربلا میں ہوتے، میرے اصغر کو بچاتے نہیں۔ میرے اصغر نے شہید تو ہونا تھا، کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے، کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، بس حسین کی غربت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے۔
وفاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے، لندن میں، امریکہ میں مسٹر ڈاموس کی پیشن گوئیاں سب جانتے ہیں۔ 2012 اس نے کہا آخری سال ہے، اس کی پیشن گوئی ہے کہ 2012 کے بعد لگتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی آئے گی کہ جس کے سر پہ امامہ ہوگا، وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ یہ مسٹر ڈاموس کی پیشن گوئی ہے۔ تو 2012 کا سن کے وہاں پہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے یورپ میں، امریکہ میں۔ تو ہمیں تو معلوم ہے ہمارا امام آنے والا ہے، ہمیں تو معلوم ہے بی بی زہرا کے پہلو کا زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک میرا مولا مہدی نہ آ جائے۔ بی بی سکینہ کے کانوں سے خون نہیں رک سکتا جب تک میرا مہدی نہ آ جائے۔ حوصلہ حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ حوصلہ۔ عزیزو، بی بی زینب کے شانوں کے زخم ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک میرا مولا مہدی نہیں آئے گا۔ خدا آپ کو آباد و شاد رکھے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو محرم کی شہادتیں ہیں، میں یہ سارا سال نہیں پڑھتا، اور امام حسین کی شہادت میں نے پڑھی نہیں ہے، صرف شہادت کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں یا باخر والا۔ میرے میں ہمت نہیں ہے نا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کے باپ یا بھائی کو قتل کیا گیا ہو اور اس سے کہا جائے اپنے بھائی کے قتل ہونے کا منظر پیش کر، یا اپنے باپ کے یا اپنے بیٹے کے، وہ بیان کر سکتا ہے؟ عام آدمی بیان کر جائے، سید نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے امام زمانہ، مجھے ہمت دے، میں پڑھ جاؤں۔ اور امام زمانہ آپ کو بھی ہمت دے، آپ سن لیں۔ مولا فرماتے صرف یہ حدیث مجھے روکتی ہے مصائب پڑھنے سے، مصائب نہ پڑھنے سے یہ حدیث روکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں من قتم من مصائبنا حشرہ اللہ مع الخل، جو ہماری مصیبت کو چھپائے اللہ اس کو خولی کے ساتھ محشور کرے۔ ورنہ آپ کے دل سے میں بہت ڈرتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مومنین کے دلوں سے۔ اگر آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، آج زہرا کے چاند کی مجلس ہے۔ اللہ جانے اگلے سال ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اللہ جانے اگلا سال ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، اللہ جانے اگلا سانس ہم نے دیکھنا یا نہیں دیکھنا۔ خوش آباد اس کا جو حسین پہ روتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ رسول نے کیا کہا؟ اگر سارے نبیوں کا اجر دینا ہے تو یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ، یہ جو اس کے اندر رہتی ہے نا میری بیٹی، اس کا شوہر، اس کی اولاد، ان کو محبت کرو نہ کرو، تنگ نہ کرنا۔ عزیزو، ایک ملعون نے خط لکھا دوسرے ملعون کو شام، کہتے کہ ہم آئے سیدہ کے دروازے پہ، کہتے کہ ہم نے دروازے کو زور سے کھولنا چاہا تو سیدہ نے دروازے کو روکا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہماری طرف سے زور بڑھا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی تھک جائے نا، وہ اونچی اونچی آواز میں سانس لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لکھتا ہے کہ میرے کان میں اونچی اونچی سانس لینے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ دروازے کو، میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، دروازے کو سیدہ نے پکڑا ہوا تھا۔ یہ ملعون لکھتا ہے کہ مجھے سیدہ کا ہاتھ نظر آیا،
کہتا ہے میں نے کنفذ ملون کو تازیانہ دیا. تازیانہ کیسے اٹھا, کیسے گرا, سیدہ کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں پڑھ سکتا. چاہے آپ کچھ کہیں میں نہیں پڑھ سکتا. یہ کتاب میں ہی رہنے دے تو بہتر ہے. عزاداروں بس اتنا جملہ سنا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ملون آگے لکھتا ہے کہ ہم نے پھر ہاتھ سے نہیں دھکا دیا دروازے کو. کہتے پہلے ہم دھکا دے رہے تھے پھر ہم لوگ چلے گئے پیچھے. اب بھی کہتے ہیں نعرے, اب بھی کہتے ہیں نعرے. کہتے ہم لوگ پیچھے چلے گئے اور پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے اور دروازے کو ہم نے جب دھکا دیا تو یہ ملون لکھتا ہے خدا کی قسم میرے کان میں ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز. بی بی مل کے بیان کریں. زہرا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزادارو اتنی زخمی حالت میں زہرا مجلس میں آتی ہے. حوصلہ کرنے, حوصلہ کرنے میں مصائب کا آغاز کر دوں. انڈیا میں حوصلہ 2 منٹ کے لیے, ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں آپ کو, بی بی کا واسطہ 2 منٹ کے لیے. انڈیا میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے گوپال پور. یہاں پہ ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں جن کا نام ہے راحت حسین قبلہ گوپال پوری. تفسیر قرآن بھی یہاں پہ لکھی گئی تھی. بڑی عظیم جگہ ہے, عزاداری کا مرکز. کہتے ہیں ایک دن مجلس ہو رہی تھی, عاشور کا دن تھا, تو مصائب اس قدر زیادہ تھے کہ ہر بندہ رونے لگا, لیکن ایک شخصیت تھی جس کو قرار نہیں آ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کچھ جواب نہیں دیا. مصائب تھما لوگوں کا, مصائب تھما, لوگ چلے گئے فاقہ شکنی کے لیے. ان سے کہا آپ بھی آئے, کہا جی میں خاموش. لوگ فاقہ شکنی کے بعد آئے, دیکھا بھویں سفید ہیں, بال سفید ہیں, داڑھی سفید ہے, اور مستقل منہ پہ تماچے مارے. ان سے کہا کہ آپ نے فاقہ شکنی نہیں کی, کوئی جواب نہیں دیا. کہا آپ ہیں کون, ہم نے گوپال پور میں کبھی آپ کو مجلس میں نہیں دیکھا, کوئی جواب.
واسطہ دیا، جس پہ رو رہے ہو اس کا واسطہ کون ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ یہ میں نے جو مسائل پڑھے اس میں کون سا فکرہ تمہیں زیادہ اثر کیا جو تم رو رہے ہو؟ تو جواب دیا میں سن کے نہیں، میں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا جی میں سن کے نہیں، میں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے پڑھا نا اکبر کے سینے میں برچی لگی، میں نے دیکھی ہے۔ آپ نے پڑھا قاسم کی لاش گٹھری میں نے دیکھی ہے۔ آپ نے پڑھا علی اصغر کا گلا تیر سے چھدا، میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے پڑھا غازی کے بازو قلم ہوئے، میں نے دیکھے ہیں۔ جی آپ کون ہیں؟ کوئی رسول ہیں آپ؟ نبی ہیں؟ امام ہیں؟ کون ہیں؟ کہا جی میں ظافر جن ہوں۔ کہا جی کون ہیں آپ؟ کہتے آواز آئی سہرے نہ پہنا ابھی رکھ دے۔ کہا جی کہا بدشگونی نہیں کرتے، تیرے بھتیجے کی شادی ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں ظافر سہرے نہ پہنا۔ کہا کس لیے؟ کہا ظافر جو میں منظر دیکھ کے آیا ہوں نا۔ کہا جی کیا منظر؟ کہا کہ میں جا رہا تھا پرواز کرتا ہوا، ایک تیر ہوا میں اڑتا ہوا گیا، میں نے دیکھا ایک لشکر ہے اور ایک بیچ میں کھڑا ہے، پتھر مار رہا ہے کوئی، نیزہ مار رہا ہے کوئی، تیر مار رہا ہے کوئی، تلوار مار رہا ہے کوئی۔ تو دیکھا وہ بیچ میں کھڑا ہے اور چہرے سے نور آتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ مارو اس خارجی کو۔ جو کتابوں میں جملے لکھے وہ میں پڑھ سکتا ہی نہیں ہوں، کیا کیا جملے دہرائے گئے، مارو اس خارجی کو۔ کہتے جب یہ منظر دیکھا میں نے کہا یہ خارجی لگتا تو نہیں ہے، چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے، یہ تو بڑی نورانی ہستی، کوئی ولی اللہ لگتا ہے۔ کہتے میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا، ایک تیر 3 منہ والا میرے پاس سے گزرا۔ میں نے کہا دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے یہ تیر؟ کہتے میں نے دیکھا وہ اس شخصیت کے پہلو پہ لگا۔ کا شخصیت نے تیر نکال کے ایک جملہ کا، ماں زہرا، اما زہرا تیرے بھی پہلو پہ چوٹ آئی تھی، لیکن ماں زہرا تیرے پاس زینب موجود تھی، تیرے پاس تیری بیٹیاں موجود تھی، حسین کے پاس کوئی نہیں ہے اس وقت۔ اجرکم اللہ، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سیدہ کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا میں فوراً نیچے اترا، میں نے کہا تو نے کس زہرا کو بلایا ہے؟ تو کہتے میرا نام لے کے مجھے جواب دیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ہوں۔ کہا اب تو جائے گا نا؟ جا رہا ہے ظافر کے پاس۔ ظافر سے کہنا اس کے بیٹے کی شادی کا خط مجھے مل گیا تھا، میں کیا کرتا، میرا اکبر چلا گیا۔ اس کی بیٹے کی شادی کا خط مجھے مل گیا تھا، میں کیا کرتا، میرا اکبر چلا گیا۔ کہا کہ مولا حسین، تو جب یہ پیغام دیا تو اس نے کہا اٹھو، سارے پردے وردے اتار کے جو خوشی کی محفل، چلو چلے کربلا۔ ظافر کی ماں کہتی ہے بیٹا میں نے بھی جانا، کہا تو ضعیفہ ہے، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کربلا میں حسین کوئی اکیلا آیا ہوا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سیدہ کسی غم میں نہ رلائے۔ کربلا میں حسین کوئی اکیلا آیا ہوا جو تو کہہ رہے ہیں میں بھی جاؤں گی؟
کا یہ جعفر کا پورا لشکر کربلا پہنچا. جعفر کہتا ہے 18,000 عالم کی مخلوق کربلا میں موجود تھی. کا سب سے آخر میں ہمیں جگہ ملی. جعفر کہتا ہے ہیرن آئے مولا نے بھیج دیا، دیو آئے بھیج دیا، فرشتے آئے بھیج دیا. ہر ایک کو کہا میں انسانوں پہ کسی اور کو مسلط نہیں کرنا چاہتا. جعفر کہتے وقت گزرتا گیا، میں سوچ رہا ہوں میں پیچھے ہوں. میں نے وہیں سے دل میں یہ سوچا مولا کی آواز جعفر آگے آ جا. کہتے جب مولا نے یہ جملہ کہا تو راستہ کھلتا گیا، میں پہنچا. جعفر کہتا جب میں آگے پہنچا، کہتا ہے سامنے سے ایک شخصیت آتی نظر آئی. پہلے تو میں یہ سمجھا تیر آ رہے ہیں. جعفر کہتا ہے کہ اتنا اندھیرا تھا کربلا کے میدان میں، یہ نہیں کہ سورج نہیں تھا، تیروں نے سایہ کیا ہوا تھا. جعفر کہتا ہے میں نے مولا کو سلام کیا، ان تیروں میں سے جواب سلام آیا. اگر یقین نہیں آتا تو امام زمانہ کی زیارت پڑھ لیں. میرا سلام ہو اس مظلوم امام پہ جو جب زین سے زمین پہ آیا نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا. عزادار و جعفر کہتے بات آگے بڑھی. میں مولا کی خدمت میں پہنچا. مولا نے کہا جعفر بڑی دیر سے آیا ہے، آ میں تجھے اپنا اجڑا ہوا باغ دکھاؤں. عزاداروں مولا جعفر کو لے کے گئے. ایک شخصیت ہے، جوان ہے، ہاتھ سینے پہ ہے. مولا نے کان میں جا کے کہا اکبر اٹھ کے دیکھ جعفر آیا ہے. مولا کہتے ہیں آگے چلیں. آگے گئے. ایک لاش ہے جو کسی ایسے منظر پہ ہے میں نہیں بیان کر سکتا. اب جو جعفر قریب گئے کہا بھیا باز دیکھیں جعفر آیا ہے. جعفر کہتا مجھے یہ منظر قیامت تک رلاتا رہے گا. ابھی کیا منظر؟ کا مولا حسین ذرا پیچھے ہٹے. غازی نے آنکھیں کھول کے کہا جعفر ذرا نیچے ہو. کہتے جعفر کہتے جب میں جھکا کا کان میرے منہ کے قریب کر. جعفر کہتے جب میں نے کان قریب کیے تو غازی کی آواز آئی جعفر حسین اکیلا نہیں ہے، ساس زینب بھی آئی ہوئی ہے. جعفر حسین اکیلا نہیں، زینب بھی ساتھ ہے. جعفر کہتے میں ہلا. ایک مرتبہ پھر کہا جعفر دوبارہ جھک. جعفر کہتے جب میں جھکا تو غازی نے ایک جملہ کہا. کہتے 3 مرتبہ ہوا میں پرواز کی زمین پہ گرا. مولا حسین نے کہا جعفر غازی نے کیا کہا؟ غازی نے کہا جعفر زینب کا پردہ، جعفر زینب کی چادر نہ چھنے. عزادارو یہاں سے میں مسائل کا آغاز کرنے لگا ہوں. عزادارو میرے مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فنظر یمین وشمالا. پہلے دائیں علی اکبر ہوتا تھا، بائیں عباس ہوتا تھا. عزادارو میرے مولا کو جب کوئی نظر نہ آیا، مولا نے ایک مرتبہ آواز بلند کی حل من ناصر ینصر. خیمے کی طرف آئے. اب مولا نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا فضا علیکم من الصلاۃ. عزاداروں میری جانیں قربان. نکتا مولا خیمے میں داخل ہوئے. بیویوں نے حلقہ باندھا. عزادار مولا خیمے سے باہر ہے، بیویاں دوبارہ لے جائے. عزادار مولا خیمے سے باہر ہے، بیویاں دوبارہ لے جائے. عزادار میر انیس فرماتے ہیں شبیر پر آمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے.
अज़ादार हर बीवी को तसल्ली दी, लेकिन जिसको करार नहीं आता वो ज़ैनब है। अज़ादार जिसको करार नहीं आता वो ज़ैनब है। अज़ादार मौला ने कहा ज़ैनब मुझे जाने दो। अज़ादार बीबी ने कहा जाने नहीं दूंगी। अज़ादार मौला ने कई मर्तबा कहा। अज़ादार मिलता बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन के हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ है। बहन ज़ैनब मुझे जाने दो। ज़ैनब मैंने जाने नहीं देना। बीबी ज़ैनब कहती है मैंने जाने नहीं देना। अज़ादार मौला की बशरी ताकत खता। अज़ादार मेरे मौला ने इमामत का सहारा लिया। वो अशारा बियदिही अलैहिस्सलाम इला सदर उख्ते। मौला ने अपनी उंगली से बीबी के दिल की तरफ इशारा किया। अज़ादार बीबी ने हाथों को छोड़ दिया। हुसैन अल्लाह के हवाले, हुसैन अल्लाह के हवाले। अज़ादारो या साहिब ज़मान हुसैन जो अल्लाह के हवाले। अज़ादार मौला जुलजना पे सवार हुए। अभी जुलजना चंद कदम चला था, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई और साथ में एक फिक्रार हुए महला महला नबना सहरा जमीन पे गिरती है फिर उठती है। हुसैन राजा, हुसैन राजा। अगर मौला ने कभी मुझे रुखसत कर दिया था, ये पीछे क्यों आई हो? अगर बीवी की आवाज है हुसैन एक दुआ कराने आई हो। क्या दुआ है? दुआ सुन लेना। फिर आकर दुआ सुन के ज़ैनब पे मीरा हुसैन दुआ कर ज़ैनब मर जाए, दुआ कर ज़ैनब मर जाए। अरे तेरा कटता हुआ अज़ादार मेरे मौला ने बीवी को कहने पहुंचाया। अज़ादार जुलजना पे सवार हुए। अज़ादार मैदान की तरफ गए। अज़ादार खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। अज़ादार मेरे मौला ने तलवार चलाई। कभी अकबर से कहते मेरी जंग देखो, कभी कासिम से कहते मेरी जंग देखो, कभी अब्बास मेरी जंग देखो। अज़ादार हर तरफ से हुसैन तुझे अकबर का वास्ता। यजीदियों ने वास्ते देने शुरू किए। हुसैन अब्बास का वास्ता, हुसैन अकबर का वास्ता। अज़ादार तलवार मेरे मौला ने मुआम में डाली। हमारे साथ में लश्कर को जमा किया। अज़ादार 30,000 आदमी लेगा, 4 हिस्सों में तकसीम हो जाओ। सामने से तीर मारो, दाएं तरफ से लेने मारो, बाएं तरफ से पत्थर